السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک ہم لوگوں کے پاس دین کا اور دنیا کا علم نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے صرف دنیا کا علم حاصل کیا اور دین کا علم حاصل نہیں کیا تب بھی کامیابی نہیں ملے گی، اور اگر صرف دین کا علم حاصل کر لیا دنیا کا علم حاصل نہیں کیا تو آج کل کے ٹائم میں تب بھی آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہ تو دنیا کے بارے میں کوئی فکر ہے اور نہ دین کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ دنیا کے بارے میں تو تھوڑی بہت ہے بھی، لیکن دین کے بارے میں تو بالکل بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے خراب، ہمارے اعمال خراب، اور نہ جانے کتنی کتنی عجیب و غریب خرافاتیں آج مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ کچھ واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہیے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر بہت سارے واقعات آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی کچھ ایسا ہوا، اور یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے لیے فکر مند ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، کون سا راستہ وہ ہے جس کو قرآن مجید میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور کون سا راستہ وہ ہے جو گمراہ کرنے والا راستہ ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن اکثر مسلمان دین سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا میں بولتا ہوں، اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ جمعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الوداع والے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اور نارمل روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو مسجدوں سے، دین سے، قرآن سے بہت دور ہے، اور جن کو علم بھی ہے تو بہت تھوڑا بہت ہے۔ جتنا علم دین کا ہمیں ہونا چاہیے اتنا علم آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ ہمارا خراب ہے، مسلمانوں کا عقیدہ سب سے زیادہ خراب ہے۔ آج ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر ہمارے والد صاحب کے پاس آئیں، اور جب وہ آئیں تو دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے آپ لوگ۔ لڑکا اچھا خاصا نوجوان، کیا صاحب کوئی بیماری لگی اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس بیماری کے ٹھیک کرنے کی نیت سے کہ اس بچے کی بیماری ٹھیک ہو جائے، وہ ایک مزار پر پہنچی، اور وہاں مزار کے کسی مجاور نے یا کسی نے بھی بتایا ہو کہ اس بچے کے، اپنے لڑکے کے پیر میں آپ تالا باندھ دو اور منت مانگ لو، فلاں فلاں، جیسے بھی انہوں نے منت مانگی ہو۔ جب وہ اپنے لڑکے کو لے کے ہمارے والد صاحب کے پاس آئیں تو منظر کیا تھا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تالے کو کھولو۔ یہ تالا لگا ہوا ہے اس کے پیر میں، آپ دیکھیے۔ اچھا خاصا نوجوان ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، شیو ہے، تالا پڑوا دیا۔ اور دیکھیے آپ پہلے ویڈیو دیکھیے، اچھا خاصا نوجوان دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا آپ کو؟ کہاں پر پڑوایا، یا کون سی جگہ پڑوایا یہ تالا؟ سیدنا سرکار عبداللہ۔ کھول دو تالے کو، کھولو بھائی تالا، آج کے بعد تم ٹھیک ہو گئے۔ چابی چینج کرو، چلو۔ اب یہ جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا، آپ نوجوان دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے ایک دم، کوئی بچہ نہیں ہے نا، جوان ہے ایک دم، اور کچھ تھوڑی موڑی کوئی بیماری لگ گئی۔ اب مزار پہ جب پہنچے تو وہاں تالا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا پیر میں زنجیر ہے، باقاعدہ تالا پڑا ہوا ہے، اور کئی مہینوں سے یہ تالا اس کے پیر میں پڑا ہوا تھا۔ پھر کسی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مفتی صاحب کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ بابا جی کے نام سے مشہور ہیں، تو جب یہ مسجد میں آئے تو والد صاحب نے تالا کھلوایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مسجد میں ہی سجدے میں والد صاحب نے کہا سجدے میں جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اور کچھ باتیں ان لوگوں کو بطور نصیحت والد صاحب نے کہیں تاکہ یہ لوگ ان پر عمل کر سکیں۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، دین کے اعتبار سے ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں، دین کے اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہیں، کہ بتائیے
اگر چلو دین سے بھی دور ہو نا تو تھوڑا بہت عقل بھی استعمال کر لی جاتی ہے کہ یہ جو میں پیر میں زنجیر میں تالا باندھوں گا اس سے کیا مطلب میری صحت کیسے ٹھیک ہو جائے گی. اب حبو لالا میں جا کر انہوں نے اپنے پیر میں تالا بندھوایا, اور ایسے یہ اکیلے نہیں ہیں, ایسے ہزاروں کروڑوں مسلمان ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں. یہ جو دجالی فتنوں کا دور چل رہا ہے, اس دجالی فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے, اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہے, تو اس کے لیے ہمیں دین کو سیکھنا ضرور ہوگا, دین کو پھیلانا ہمیں پڑے گا. ہمیں جس طرح سے ہم اور آپ دین کے لیے فکر مند ہیں, جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو دین سے جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے ہمیں مسلم معاشرے میں دین کے لیے بیداری کرنا پڑے گی, تبھی جا کے یہ خرافاتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو پائیں گی. میرے عزیز بھائیوں, یہ کلپ بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں مسلمان کرتے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ چیزیں انسان کو جو صراط مستقیم قرآن مجید میں جس راستے کو کہا گیا ہے اس راستے سے ہمیں اور آپ کو دور لے جاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے عقیدوں کو مضبوط فرمائے اور ہم سب کو علم دین کی دولت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.